نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں تشریف لے گئے اور آپ جنازوں میں جاتے تھے، غریبوں کی دعوت قبول کرتے تھے، بیماروں کی بیمار پرسی کرتے تھے، بیواؤں کا کام کر دیا کرتے تھے اور جنازوں میں تشریف لے جایا کرتے تھے، لیکن جنازے پر جانے میں پوچھا کرتے تھے، فرماتے تھے مقروض تو نہیں ہے، کس کا حق اس کے سفر تو نہیں ہے، ہمیں بتا دیا کہ پوچھ لیا کرو یار اسے پیسے دینے تو نہیں ہے، تاکہ اس کے گھر والوں کو بتا دیں بھی اس کے پیسے بھی دے دینا۔ لیکن آپ کی خصوصیت ہے، آپ مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، صحابہ کو فرض تم پڑھا دو، میں نہیں پڑھاتا، مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے آپ۔ کیوں نہیں پڑھاتے تھے؟ اس لیے کہ لوگ پھر یہ سمجھتے کہ لوگ مال کھا کے مر جاؤ، حضور پاک خود مال کھانے والے کا جنازہ پڑھایا تو کیا پرواہ اس بات کی؟ نہیں، یاد رکھو، تاریخ پڑھ کے دیکھو، مقروض مرنا کافر کو بھی پسند نہیں ہوتا تھا، کافر بھی مقروض مرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ یہ چچا بھائی ہیں دونوں، تو عمیر نے کہا اگر مجھ پر قرضہ نہ ہوتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے شہید کر دیتا۔ تو اس کا چچے کا بیٹا کہتا ہے قرضہ تیرا میں دیتا ہوں، بچے تیرے پاس تو جا کے شہید کر دیں۔ یعنی کافر نے پسند نہیں کیا کہ میں مقروض مر جاؤں، اس کو پتہ ہے میں جاؤں گا تو مجھے لوگ قتل کر دیں گے، لیکن اس کی زندگی اور اس کی تقدیر بدلی ہوئی تھی۔ ادھر وہ کہہ کے گیا حتیم میں بیٹھ کر اگر میرے سر پر قرضہ نہ ہوتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں نبی اللہ علیہ السلام کو شہید کر دیتا۔ اور پھر وہ شہید کرنے کے لیے چل پڑا، تلوار ذہن میں بجھا لی، میان میں لٹکا لی اور چل گیا۔ جب مسجد نبی کے سامنے آیا تو فاروق اعظم رضی اللہ سامنے مل گئے، انہوں نے پکڑ لیا، ہاں دین کے دشمن کدھر آئے ہو؟ کہنے میرا بچہ ریسٹ ہے، میں اس کی خبر لینے آیا۔ وہ پکڑ کے لے گئے جناب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ سید ابن شام میں بڑی تفصیل سے واقعہ لکھا ہوا ہے اور کتابوں میں بھی ہے، وہ کتابیں ضروری نہیں ہیں لیکن یہ کتاب ضروری ہے۔ اچھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کر آئے، عمیر کدھر آئے ہو؟ عرض کیا حضور میرا بچہ ریسٹ ہے تو اس کی خبر لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہماری تلوار کس نے لے کر آئے؟ جی نہیں حضور واقعی میں بتاتا ہوں کہ میں اپنے بچے کی خبر لینے کی 3 دفعہ آپ نے پوچھا۔ فرمایا سنو عمیر، تو اور صفوان دونوں بیٹھے ہوئے تھے حتیم میں اور تو نے کہا تھا کہ اگر میرے سر پر قرضہ نہ ہوتا، میرے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں مسلمانوں کے نبی علیہ السلام کو شہید کر دیتا، تو مجھے شہید کرنے آیا۔ جب یہ بات فرمائی کہا اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا کلمہ تو نے کیوں پڑھا ہے؟ عرض کیا حضور آپ کا یہ بتا دینا اس بات کا ثبوت واقعہ اب اللہ کے نبی ہے کہ نبی اس کو کہتے ہیں چھپی باتوں کی خبریں دیتا ہے۔ اب دور بدل گیا ہے، اب لوگ کہتے ہیں جو یہ کہے کہ نبی کو غیب کی خبر تو کافر ہو جاتا ہے۔ پہلے کافر مسلمان ہوتے تھے، پہلے کافر مسلمان ہوتے تھے۔ ابو سفیان بھی اس طرح مسلمان ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہوا نا تو آپ ایسے صفا پہاڑی سے گزرے ہیں اور بلال رضی اللہ عنہ اذان دی خانقاہ پر اور آواز گونجی پورے مکہ شریف میں، اور وہاں سے پھر آپ نیچے تشریف لا رہے تھے تو ابو سفیان، ابن جدعان ایک اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے، 3 بندے تھے۔ ابن جدعان کہتا ہے اگر میرا باپ ہوتا نا تو کبھی بلال کو اذان نہ دینے دیتا، اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ اگر میرا باپ ہوتا وہ بھی یہ پسند نہ کرتا۔ تو ابو سفیان کہنے لگے بھئی میں تو نہیں بولتا، یہ کیوں؟ کہنے وہ نبی اللہ ہے، اگر میں نے بولا یہ کنکریاں بتا دے گی۔ کیا بات، یہ کنکریاں بتا دے گی، اسے یہ کہا ہے، کتنا زبردست کہا۔ یعنی 23 سال پہچانا ہے نا، 23 سال کے بعد اب تقدیر بدلنے لگی، کایا پلٹنے لگی تو کیا کہتے ہیں، کنکریاں بتا دے گی کہ اسے یہ کہا ہے۔ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہ ابن جدعان تو یہ کہتا تھا کہ یہ ہوتا تو یہ ہوتا، تم یہ کہتے تھے۔ ابو سفیان تم کہہ رہے تھے اگر میں نے کچھ کہا کنکریاں گواہی دے دے گی۔ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو پیارے بزرگو دوستو، بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کافر بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ میں مقروض مروں۔ تو آج مسلمانوں کو حال دیکھو۔